السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ قراہ عرب پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ اس رسول کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند درود حضوری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد تو قوت دے، میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ حضرات 1000 سے زائد کتاب لکھنے والے بریلی شریف کے امام مجدد دین و ملت، ماہی شرک و بدعت و حفظ جبل الشاہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب انکساری کی چادر اوڑھتے ہیں تو فارسی زبان میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ بکارے خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ، نادارم جست مل جائے نادارم جست ماوائے و حیض و ساز و سامانم اگسنی یا رسول اللہ۔ اور الہی تابوت خورشید و ماہی چراغے چشتیاں راہ روشنائی، تمہارے دشمنوں کا منہ کچلنے کو رہو باقی، غلامان شہ احمد رضا کا یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، میں اونلی اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھوں گا۔ شاعر کیا کہتا تھا کہ سنا تھا کہ فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو اب انسان لیتے ہیں، اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، چلو کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں، خدایا بخشش جب تیرے اختیار میں ہے پھر کیوں اتنا امتحان لیتے ہیں۔ الہی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالی کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی کی آزاد، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب۔ اور آگے شاعر کیا کہتا ہے کہ مریض عشق سے خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، اور مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے، اور جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں تو مدینہ شہر کی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے، اور مدینہ شہر کی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے، اور مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، اور بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک شعر نوجوانوں کے لیے، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، اور ہمیں ہی ظالم بتا کر خود ہمارا سر اتارے گا، اور ہمارے سامنے تو کربلا کی داستان ہے رکھی ہوئی، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا۔ میرے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ہمیشہ عید میلاد النبی کی جہاں بھی محفل ہوتی ہے تو 2-4 جملے ضرور کہا کرتا ہوں کہ یہ دیوبندی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تم لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، ابھی ایک بات یاد آ گئی، حضرت تقریر کر رہے تھے، بات دل کے اندر لگی، انہوں نے جو ہے بڑا ہی گہرا جواب دیا، پھر مجھے بھی استاد محترم کا وہ شعر یاد آ گیا کہ نہ تو رانی نہ تو رانی نہ رومی ہے نہ شامی ہے، قسم خدا کی خدا کے نبی حقیقت میں حرام ہے۔ سبحان اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ کہا کرتے ہیں میرے حضور آئے فرشتے خوشیاں منائے. ہم کہتے ہیں پھر تمہیں خوشیاں منانے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ بتائیں ان بریلویوں کو ہوا کیا ہے، یہ جشن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں آجا مصطفیٰ کی محفل میں، مصطفیٰ کی محفل میں آ کر کے بیٹھ جا، تجھے تو پتا چلے گا کہ سنی جشن مناتے کس طریقے سے ہے. آپ اٹھا لو ان میں سے کسی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو ارے مجھے بتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے. میلاد منانے والا بچہ تمہیں بتائے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں عیبِ پناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرات کل ہی ہم کہتے ہیں کہ کل یہ نہ کہنا کہ اصل جھگڑا فاتحہ اور درود کا تھا. ہم کہتے ہیں مت کراتی جا تیری مرضی، مت اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے زبانوں ہم کہتے ہیں مت کرا تیجا تیری مرضی، مت کرا 40واں تیری مرضی، مگر دل دکھتا ہے قسم خدا کی جب تم بکواس کرتے ہو کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں، سچائی چھپا کر کے بیٹھے ہو. حضرات جب ان کا قبضہ سعودی عرب پہ ہوا تو انہوں نے حضور کی امی کی قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد اس میں آگ لگا دی. جب پوچھا گیا کہ آگ کیوں لگائی وہ کہنے لگے معاذ اللہ وہ جہنمیہ تھی. ہم کہتے ہیں اٹھاؤ قرآن تو کہتا ہے حضور ہم نے تو آپ کے نور کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا، اور خود حضور کیا فرماتے ہیں، خود حضور فرماتے ہیں لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منقدم فرمایا. حضور خود فرما رہے ہیں میں جن رحموں میں جاتا رہا وہ بھی پاک تھے، میں جن پشتوں میں جاتا رہا وہ بھی پاک تھے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نوجوانوں حضور سے عشق کرو، یہ دنیا کے حسن کی خاصیت ہے، اگر اسے چاہو گے تو تمہیں رسوا کر دے گا، اور ایک میرے مصطفیٰ کا حسن ہے اگر اسے اپنا لو گے تو یہاں بھی عزت کی معراج ہوگی، آخرت میں بھی عزت کی معراج ہوگی. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے اندر مصطفیٰ کا ایسا عشق ہونا چاہیے جس طریقے سے سمندر کا پانی سمندر میں موجے مارتا ہے، ہمارے خون کے اندر مصطفیٰ کا عشق موجے مارنا چاہیے. تاکہ ایک سنی عالم نے کہا تھا اگر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے تھوک بھی دینا یہ دنیا کی مادی طاقتیں تو اسی کے اندر بہ کر چلی جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تم کہتے ہو کہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے امام نے کہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے گرائے گرا کر جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ابھی میرے حضور کا نور حضرت آمینہ کے شکم میں آیا ہے صرف 2 مہینے کے عرصے کے اندر. ایک دن حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے عرض کرتے ہیں کہ آمینہ کچھ دنوں کے لیے پردیس جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں. نبی کی امی کیا فرماتی ہے؟ نبی کی امی فرماتی ہیں میرے سرتاج ابھی تو میں نے جی بھر کے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی زندگی کے کتنے ہی لمحے ہمارے ساتھ گزرے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنا سننا تھا حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری شریک حیات تو فکر نہ کر، کچھ دنوں کی بات ہے، بس باہر جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی گزارنے ہے، تیرے ساتھ میں زندگی کے کچھ پیارے لمحے بھی گزارنے ہیں. اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب جو حضرت عبداللہ جو ہے گھر سے چلے جاتے ہیں، لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اپنی بیوی سے کچھ دنوں کا وعدہ کیا اور پردیس چلے گئے. لیکن وہ دن بھی آیا جس دن حضرت عبداللہ کو واپس آنا تھا. حضرت عبداللہ کے واپس آنے کی خوشی میں حضرت آمینہ نے خوشی خوشی آٹا گوندا ہے، روٹی کی تیاریاں کر رہی ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمینہ آج چہرے پر بڑی خوشی ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگی بابا عبداللہ جس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے آج وہ دن آ گیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہنے لگے جس
دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، آج وہ دن آ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اس روایت کو غور سے سننا۔ آج اپنے گھروں کے حالات دیکھو، ہر گھر کے اندر جھگڑے، فساد، نفرتوں کی ایسی آندیاں ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جایا کرتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یار اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بناؤ۔ تمہارے گھروں کے ماحول بہتر تب ہوں گے جب تیرے کردار میں مصطفیٰ کی سنت کی جھلک ہوگی، اور بیوی کے کردار میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک ہوگی۔ یار اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کرو۔ کہنے لگی بابا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرے عبداللہ نہیں آ جاتے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے۔ جب شام وقت زیادہ گزرا ہے تب حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا ذرا پتہ تو کرو کہ میرے عبداللہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے صحن میں جاتے ہیں، جانے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کسی کو میرے عبداللہ کے بارے میں کچھ خبر ہو تو بتاؤ، کسی کو میرے عبداللہ کے بارے میں پتہ ہو تو بتاؤ، کسی کو میرے عبداللہ کی خبر ہو تو بتاؤ۔ اتنے میں ایک جوان دوڑتا ہوا آتا ہے، کہنے لگا عبد المطلب بڑی دردناک خبر ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کعبے کے متولی ہے، مجھے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ کہا بتا تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ کہا جو تمہارے عبداللہ ہے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، کون ہے عبد المطلب؟ کون ہے عبداللہ؟ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ جتنا پیار حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام تھا، اتنا ہی حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھتے ہیں، ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھنے کے بعد ایک آہ کی ہے، خیال آیا عبد المطلب چلو گھر چلو۔ اب جیسے ہی قدموں کو بڑھا رہے ہیں، قدموں میں بوجھ ہو گیا ہو، رات کے سناٹے کے اندر آپ جو ہے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اب گھر کا دروازہ پل صراط پار کرنے سے کم نہ آتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر کا دروازہ پار کرنا پل صراط پار کرنے سے کم نہ تھا۔ یہی خیال آ رہا تھا کہ اندر جاؤں گا تو آمینہ عبداللہ کے بارے میں پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت آمینہ آپ کے پیروں کی آہٹ سن لیتی ہیں، دوڑ کر کے کمرے میں دوڑ کر کے باہر آتی ہیں۔ باہر آنے کے بعد عرض کرتی ہیں میں بابا آ گئے ہو؟ کہاں ہاں بیٹی آ گیا ہوں۔ کہاں میرے عبداللہ کا کچھ پتہ چلا؟ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، ایک آہ کی ہے، اور کہنے کے بعد کہا ہے آمینہ جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہی ہو اب وہ عبداللہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، نبی کی امی زمین پر بیٹھ جاتی ہے، پھر اپنا ہاتھ شکم پر رکھتی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا اے پروردگار عالم، میرے بیٹے نے تو ابھی اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے اسے یتیم کر دیا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، غیب سے آواز آتی ہے ارے آمینہ اداس نہ ہو، ہم نے محمد کو اس لیے یتیم بنایا ہے تاکہ سارے زمانے کے یتیموں کے لیے محبوب کو یتیموں کا سہارا بنا دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت حضور کے آنے کے بعد بھی تو حضرت عبداللہ کا وصال ہو سکتا تھا، پہلے ہی کیوں ہوا؟ اب ہم جواب دیتے ہیں، آؤ حضور کو بڑے بھائی کی طرح کہنے والوں، آؤ پنچایت کی چودھری کی طرح کہنے والوں، محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھو، خدا کرے تمہیں عقل سلیم عطا ہو۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہ جاتے تو ہو سکتا تھا حضرت آمینہ کے شکم سے کوئی اور بچہ پیدا ہو جاتا، اگر وہ بیٹا پیدا ہو جاتا پھر وہ میرے حضور کو اپنا بڑا بھائی کہتا، میرے حضور کو کوئی بڑا بھائی کہے یہ بھی میرے خدا کو منظور نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہی نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ آؤ محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھو، آج تمہیں ساری کہانی نبی کی امی کی زبانی سنا دوں، اگر میں کہوں گا تم کہو گے بریلوی مولوی تھا، امام احمد رضا کی روایت بتاؤں تو آپ کہو کہ وہ عشق میں کہہ کر چلے گئے۔ آج نبی کی امی کیا فرماتی ہے؟ نبی کی امی فرماتی ہے جیسے ہی میرے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میرا دن بھی رو کر کے گزرتا ہے، میری شام بھی رو کر کے گزرتی ہے، میری پوری دن رات رو کر کے گزر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں؟ آمینہ بیٹی
बेटी बड़ी परेशान रहती है, दुबा भी रो रही है, दिल को भी रो रही है। आप काबे में जाते हैं, काबे का गिलाफ थाम करके दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार आलम, तूने तो मुझे 10 बेटे दिए थे, अगर एक चला गया तो मैं 9 को देख करके तसल्ली दे लिया करूंगी। मेरे मालिक तो आमीना को एक ऐसा सहारा दे दे जो उसकी तसल्ली का जरिया बन जाए। इतना कहना था। हजरत आमीना की दुआ को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल हो जाती है। तुम कहां कहां रोकोगे हुजूर की विलादत के तस्वीरों को? सुनो, हजरत अब्दुल हजरत आमीना फरमाती है, नबी की अम्मी फरमा रही है, नबी की हजरत ने कहा तो तुमने फतवा लगा दिया, किसी मौलवी ने कहा तो तुमने फतवा लगा दिया, और नबी की अम्मी की जुबानी सारी कहानी सुना रहा हूँ। नबी की अम्मी क्या फरमाती है? फरमाती है, जैसे ही मेरे पेट के अंदर हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई है, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, मक्का के कुछ मखसूस लोग इकट्ठा हुए, आने के बाद क्या कहते हैं नबी के दादा से, कहने लगे एक बेखबर है, एक खबर आपको बतानी है, कहते हुए बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, आप खानदाने कुरैश के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो, आपने कहा कहो तो सही, कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमने सुना है तुम्हारी बेबी, तुम्हारी बेटे की बीवी जो आमीना है, सुना है उसने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है, वो बाजारों में खुशबू लगाया चला करती है। कहा तुमसे किसने कहा? कहा हम नहीं कहते हैं, मक्का की औरतें कहती हैं, इसलिए हमने आपसे बयान किया। इतना कहना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गर्दन को झुका लेते हैं, गर्दन को झुका करने के बाद में आप आते हैं अपने घर के अंदर। अभी हजरत ने सारा वाकया बता दिया, थोड़ा मखसूसा एक पॉइंट देके जाऊंगा। हजरत ने कहा अब आपने घर के अंदर आए हैं, नबी को दादी को कहा कि तुम तो घर की सरदार हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि औरतें करती क्या है। अब नबी की दादी क्या फरमाती है? नबी की दादी फरमाती है, मैं इसी गर्ज से हजरत आमीना के कमरे में गई थी कि मैं जाके पूछूं तो सही ये खुशबू आ कहां से रही है। तो नबी की अम्मी फरमाती है, जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, मैंने जैसे ही कहा था आमीना बेटी, जैसे ही उसने माथे की निगाह उठाई थी, उसके माथे से एक नूर निकला, वो नूर मेरी पेशानी से आके टकराया, उस नूर का टकराना था कि मैं जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अब नबी की दादी फरमाती है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आमीना से जाकर सवाल कर सकूं, आप खुद ही नहीं क्यों नहीं जाके सवाल कर लेके? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, चलो ठीक है मैं सवाल करूंगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी के घराने की शान तो देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही कमरे के अंदर आए हैं, आने के बाद जैसे ही खांसा है तो नबी की अम्मी खड़े होकर कमरे में खड़ी हो जाती हैं, गर्दन झुका लेती हैं। कहा बाबा आ गए हो? कहा हाँ बेटी आ गया हूँ, एक सवाल पूछना तो तुझसे। कहा बाबा क्या पूछना चाहते हो? कहा मैंने सुना है कि तुझे मेरे बेटे से प्यार नहीं था, क्या तूने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है? और क्या नबी की अम्मी रोने लग जाती है, फरमाती है बाबा किस दर्द पर हाथ रखा है, आप क्या जानो जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं, मेरी तो सुबह भी रो करके गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो करके गुजर रही है, मेरा तो सारा दिन रो करके गुजर रहा है। कहा बेटी मैं नहीं कहता हूँ, मक्के की सारी औरतें कहती है तो खुशबू लगा के चला करती है, क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस शोहर का शोहर इंतकाल कर जाता है वो इत्र नहीं लगाया करती है? कहा बाबा बात ये नहीं है। कहा फिर बात क्या है? कहा बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, आज आपकी नाराजगी के दर्द से मैं दर्द आपको बता देना चाहती हूँ। अब नबी की अम्मी क्या फरमाती है? नबी की अम्मी फरमाती है, बाबा इस बच्चे की इतनी बरकतें हैं, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती है। अब नबी की दादी क्या फरमाती है? नबी की अम्मी क्या फरमाती है? आगे बढ़ी है, अपना तकिया उठा करके लाती है, तकिया कहते हैं सरहाने को, सरहाना उठा करके लाती है, लाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दे देती है। कहा बाबा इसे सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही तकिए को सूंघा है, उससे प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अब नबी की दादी आगे बढ़ी है, दीवार से मिट्टी का टुकड़ा उठा करके लाती है, कहा जरा इसे भी सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब मिट्टी की है, उससे भी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। कहा बता दो सही। अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, जिसने
میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان نبی کی امی دیوار سے مٹی اٹھا کر لاتی ہے، کہا اس میں راز کیا ہے؟ تب نبی کی امی کیا تب حضرت نبی کی دادی کیا فرماتی ہے کل آمینہ نے اسے ہاتھ لگایا تھا، مٹی آج تک خوشبو دے رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ پھر نبی کی امی سنو، پھر نبی کی امی آگے بڑھی ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے لاتی ہے، کہا بابا ذرا اسے بھی سونگھیے، کہا اس سے بھی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ تب نبی کی امی نے کہا تھا بابا جب مجھے پسینہ آتا ہے تو اس دوپٹے سے میں صاف کر لیا کرتی ہوں، میرے بدن میں پسینہ آتا ہے اس دوپٹے سے صاف کر لیتی ہوں، مگر اس کی خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی۔ بابا ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ دوپٹہ دھو چکی ہوں، دوپٹے کی خوشبو ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بابا راز کی بات تو یہ ہے جب پانی کے اندر دوپٹہ ڈال دیتی ہوں وہ پانی بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ہے ظالم کیا دونی روائی ہے۔ اب زیادہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف 2 منٹ اور پھر نبی کی امی فرماتی ہیں بابا بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی تو آپ تو چلے جاتے ہیں کعبہ شریف کے پاس میں گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں، میرے گھر کے اندر جو ہے مہمان آتے ہیں، مجھے پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، بابا میں ایک ہاتھ میں عبداللہ کی امانت لے کر ایک ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر کنویں میں جاتی ہوں، بابا جس راستے سے گزرتی ہوں پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، مگر بابا جیسے ہی میں پتھروں پر قدم رکھتی ہوں وہ پتھر جو ہے موم سے زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں۔ بابا اس بچے کی اتنی برکتیں ہیں، کہتی ہیں بابا میں کیا بتاؤں، جب میں کعبے کے پاس جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں تو جیسے ہی میں کنویں میں جانتی ہوں تو پانی اچھال مارتا ہوا کنارے تک آ جایا کرتا ہے۔ پھر کیا فرماتی ہیں بابا مکے کی تمام عورتیں مجھے کہتی ہیں اے آمینہ تو یہاں پہ کھڑی رہ، تو جب تک یہاں کھڑی رہے گی پانی بھی اوپر رہے گا، ہمیں کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے بابا میں وہاں پر کھڑی رہتی ہوں، ساری عورتیں اپنا برتن بھر کے چلی جاتی ہے، بابا لاسٹ میں اکیلی رہ جاتی ہوں، تب میں اپنا برتن بھر کے نکلتی ہوں۔ پھر کیا فرماتی ہے بابا میں جن راستے سے گزرتی ہوں کبھی درخت بول رہے ہیں، کبھی ہریالی بول رہی ہے، کبھی پتھر بولا کرتے ہیں، کہا بیٹی یہ تو بتا بولا کیا کرتے ہیں، کیا تیری سمجھ میں آ جایا کرتا ہے؟ تم نبی کی امی نے کہا تھا ہاں بابا میں سمجھ لیا کرتی ہوں۔ اب کوئی بھی دیندار مصطفیٰ کا عاشق خاموش نہیں بیٹھے گا، جو عاشق ہوگا وہ ضرور بولے گا۔ تم نبی کی امی نے کہا تھا بابا وہ پتھر بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلامتی ہو، تیرے آنے والے بیٹے محمد پر سلامتی ہو۔ اب مجھے بتاؤ ان پتھروں کو کس نے بتایا؟ کیا یہ بھی بریلی سیکھنے کے لیے آئے تھے؟ اگر نہیں تو یہ سلام احمد رضا کا طریقہ نہیں، یہ سلام تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب حضور ماں کے شکم میں تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان پتھروں کو سلام سکھایا کس نے؟ تو یہ کیا بتائیں گے جنہیں اپنے نسب کا نہ پتا؟ ہم کہتے ہیں ارے تم کھولو قرآن، قرآن تو کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب کی نعت کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ میرے حضور کا میلاد ہے، اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ کبھی سنیوں کو دھوکہ مت دینا۔ یہ سلام تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب حضور ماں کے شکم میں تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے میں جو کچھ غلطی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وبا علیہ السلام۔